یہ بات ہے قرآن کی. یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری. یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے. محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے. غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو. یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار رسوا کیا. مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ. وہ دیکھو پاگل آدمی. یہ بات ہے سورہ لہب کی. تبت یدا ابی لہب وتب. ہمارے مسلم فیملی میں بچوں کو شروع سے ہی قرآن کا رٹا لگا دیا جاتا ہے. جیسے چاروں کول، سورہ فاتحہ اور سورہ لہب یہ شروع سے ہی یاد کرا دیا جاتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن ہمارے دلوں میں نہیں. کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے. خدا کی پناہ ہے بھائی. کون تھی جمیل جس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے؟ ابیہا باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں. اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے جو اللہ تعالی نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر ساری دنیا کو بتلا دیا. اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا. کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر. اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ صورت کیسے 11 پروف ہے جانیں گے ہم اس ویڈیو میں. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جو ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی. وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، معاذ اللہ انہیں گالیاں بکتا، انہیں بھرے بازار رسوا کرتا. میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو. اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی. تعجب ہے. مگر ان سب کی شروعات اس صبح سے ہوئی. مکہ کی زمین کو چھو رہی تھی، اونٹ ریتیلے میدان میں دوڑ پڑے، کوئی شیشے میں خود کو نہار رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا تو ابھی کوئی بستر میں انگڑائیاں لے رہا تھا. یہاں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے اور کام ہی کیا ہے. اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا. وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد. یہ وہ پہاڑ تھا جس پہ چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے، کوئی خاص بات بتاتے. صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر اللہ کے نبی نے زور سے پکارا، یا صباحا. یہ اذان نہیں تھی، نہ کہ کسی سوداگر کی صدا. یہ خطرے کی پکار تھی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگوں اٹھو، میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے. لوگ اپنی باتوں سے، اپنے بازاروں سے، اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے نکل پڑے اور پھر سب لوگ صفا پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سب سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں. ان سب کے جوابوں کو سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر ان سب سے کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں خبردار کرتا اس آنے والے عذاب سے اور عبادت کرو اس رب کی، ساری کائنات کا مالک ہے. یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہروں پر ایک سناٹا چھا گیا، وہ ایک دوسرے کو حیرانی سے تکتے رہ گئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے. یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں. اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا.
वो चिल्लाया, भतीजे तब्बन लका अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि सत्यानाश हो तेरा, टूट जाए तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गई। उसके नसीब के पन्नों पे जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। अब ये बात अल्लाह ताला ने अपने नबी को नहीं बतलाई। उलमा कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का वाले कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में चाचा का रिश्ता बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो जाए। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि बाजारों के कुछ लड़कों को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि माज़ अल्लाह इनको पत्थर मारो। लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। उसकी बीवी यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, वो हर नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ बॉयकॉट करो उसका। सही कहा, हाँ बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई कि इसने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि जाओ अपनी बीवियों को तलाक दो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी, उम्मे कुलसुम और रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गई, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी नहीं आई। अरे मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और इसके जुल्म की इंतहा हद से ज्यादा पार हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नबूवत के 10वें साल इस सूरह को नाजिल किया, जिसका नाम है सूरह लहब। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो आइए इस सूरह को हम आसानी से समझते हैं। तो पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये जो पूरी आयत है असल में ये पास्ट टेंस में बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटे गए, असल में उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट चुके। ये काम 100% पूरा हो चुका है कि उसके हाथ टूट गए, लेकिन फिर भी अबू लहब बाज ना आया। वो मक्का वालों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे तो हमें तब पता चलेगा कि वो कितनी बुरी मौत मरा, कैसे ये आयत सच्ची हो गई। अब यहाँ पे दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर फट गया, हार्ट फेल हो गया, पाँव टूट गया। उसके लिए ना आप ये सीन देखिए। चलिए ये सीन को एक बार फिर देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही हाथ में तलवार लिए है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास एक ढाल है।
اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وار کر سکے گا، نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکے گا. پھر دا اینڈ، آپ ختم ہو جاؤ گے، آپ برباد ہو جاؤ گے. پھر اگلا حملہ آپ پر ہی ہوگا. بس اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو نہ اس کا مال، اس کے تعلقات، اس کے بیٹے، اس کی پاور کوئی بھی کام نہ آئی. وہ پورا برباد ہو گیا، پورا ختم ہو گیا. اور وہ جب مرا تو ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ جب مرا تو اتنی بری موت مرا کہ اس کو چھونے والا کوئی نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. اس کی لاش کئی دنوں تک سڑک پہ سڑتی رہی، یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے اسے چھونے سے، اسے گھر میں رکھنے سے، اسے ہاتھ لگانے سے صاف منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹو، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پہ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ ہی اس کا مال کام میں آیا اور نہ ہی اس کی اولاد کام میں آئی. اصل میں یہ آیت ہے جواب اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں میں کہتا رہتا تھا. اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کمائی کے ارننگ. کبھی کبھی ان لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے جو باپ داداؤں نے کما کے چھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کسب کا لفظ ہے یہ اپنی کمائی کے لیے جو آپ نے خود کمایا ہو. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ فرماتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے. اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 پہ. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی، سولے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں 4تھی آیت کی طرف. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی، وہ لکڑیاں لائے گی اور جہنم کی آگ میں لکڑیاں ڈالے گی. کمال کی بات یہ ہے کہ گردن کا ذکر کیوں ہے، رسی کا ذکر کیوں ہے، تو اس کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ ام جمیل. آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں. بس وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فلو کرتی تھی، یعنی اسے اس کی نفرت کو بڑھاوا دیتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ وہ جائے لکڑیاں لائے اور لکڑیاں جہنم میں ڈالے اور اپنی آنکھ کو خود بھڑکائے. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 5 پہ جو ہے فی جیدہا حبل من مسد، کے گلے میں مونچھ جیسی رسی ہوگی، یعنی کہ ناریل کی چھال جیسی رسی کا استعمال ہوتا ہے خوبصورت گردن کے لیے، ایسی گردن جو زیور سے لدی ہوئی. کمال کی بات یہ ہے کہ گردن کا ذکر کیوں ہے، رسی کا ذکر کیوں ہے، تو اس کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ ام جمیل وہ اپنے گلے میں ایک شاندار ہار پہنا کرتی تھی اور وہ مکہ والوں سے کہتی تھی، عام لوگوں سے کہتی تھی، اس کے نوکروں سے کہتی تھی، یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا. بس یہاں پہ اس لیے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ام جمیل مونچھ والی رسی ہوگی، بل والی رسی ہوگی، تکلیف دینے والی رسی ہوگی، وہ رسی جو ہر وقت ام جمیل اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی. تو یہ تھی ابو لہب کی ریئل اسٹوری. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.